बिस्मिल्लाह, जरूर। ठीक, अली वजीर साहब का खोले माइक, बटन प्रेस करें, छोड़ दें, एक दफा प्रेस करके छोड़ दें। बस हो गई, मेहरबानी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं जनाब स्पीकर आपको बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब होने पर दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूं, और साथ ही मैं ये तवक्को भी रखता हूं कि इस गवर्नमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इब्तिदाई मंशूर जो 1970 का जो मंशूर था, उस मंशूर पे पीपल्स पार्टी अमल दरामद करके गरीब, मेहनतकश और मजलूम कौमों की हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करेगा। जनाब स्पीकर, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इस गवर्नमेंट को जो वोट दिया है वो बगैर किसी लालच के, बगैर मुतालबात के, क्योंकि शुरू में जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त इमरान खान की एक मुज़ाकराती टीम थी जिसमें जहांगीर तरीन, परवेज़ खटक और हमारे सूबे के वज़ीर आला महमूद खान थे। उस वक्त मैं और मोहसिन उनके साथ बैठ गए, उन्होंने बुलाया हमें और हमने कुछ मुतालबात रखे। उस मुतालबात में कुछ तरक्याती काम के हवाले से और ज़्यादातर इशू जो थे वो सिक्योरिटी हवाले से थे। तरक्याती कामों के हवाले से तो इन्होंने हामी भर ली, लेकिन सिक्योरिटी के इनके हवाले से उन्होंने कहा कि ये हम किसी से पूछ के फिर आपको बताएंगे। तो मेरे ख्याल में अभी तक उसका या जवाब आया होगा, अगर आया होगा तो नहीं में होगा, अगर नहीं आया है तो अभी तक खामोश है। जनाब स्पीकर, आप भी उसी मीटिंग में मौजूद थे जब पार्लिमानी लीडरान की शहबाज शरीफ के ऑफिस में मीटिंग थी। उस वक्त भी हमने कहा, खसूसन मैंने कहा, और फिर जब पार्लिमानी मेंबरान की मीटिंग थी जिस दिन अदम एतमाद पेश होना था, तो उस दिन हमने एक ही नुक्ता मैंने उठाया, और वो नुक्ता था पाकिस्तान की रियासती इदारों की पश्तून बेल्ट, बलोच और मजलूम कौमों की पॉलिसी के हवाले से थी। और उस वक्त मैंने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को कहा था कि हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, न हम आपको मजबूर करते हैं, न आपको ऐसे मुतालबात करते हैं, लेकिन हम आपसे एक ही मुतालबा करते हैं कि रियासत इस पॉलिसी को अब बंद कर दे, इस पॉलिसी को अब तब्दील कर दे, क्योंकि इस पॉलिसी की वजह से आज जो भी इस मुल्क में हो रहा है या जो इस पूरे खित्ते में हो रहा है, वो अमेरिकी साम्राज्य के साथ मिलके, बरतानी इस्तेमार के साथ मिलके इसी रियासत के इदारों ने इस पूरे खित्ते में ऐसी पॉलिसियां जारी की है। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इस जंग का इख्तिताम नहीं हो रहा है। यह जंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ता जा रहा है। और आज भी आप जेट तैयारों की बमबारी का सुन रहे हैं कि अफगानिस्तान के एरियाज में आईडीपीज के वहां पे जो रहते हैं, उसमें मैं अभी तक मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है कि वहां पे ये लोग मौजूद थे या नहीं थे, लेकिन वो कैंप्स आईडीपीज के हैं जो पाकिस्तान से वहां पे चले गए हैं, उन आईडीपीज की है। जनाब स्पीकर, हम इसी पॉलिसी के खिलाफ भरपूर आवाज भी उठाएंगे, और वो लोग जो इस पॉलिसी को जारी रखना चाहते हैं उनके सामने खड़े भी रहेंगे और भरपूर कुव्वत का मुजाहरा भी करेंगे। और आज भी मैं इसी फ्लो पे रियासती इदारों से यह कहना चाहता हूं कि खुदारा अब बस करें,
آگے اس ملک کو آپ جس انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اگر آپ اس انارکی کا واضح مثال اس پارلیمنٹ کے ساتھ کیا ہوا؟ سب لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پارلیمان کی لڑائی تو نہیں تھی، یہ لڑائی تو کہیں اور کی تھی، لیکن اس کا شکل جو ہے نا اس پارلیمان کے اندر ظاہر ہو گیا۔ جناب اسپیکر، ہمیں اب واضح لائے عمل، اگر اس ملک کے لیے اور اس عوام کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہمیں واضح لائے عمل اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ جو بھگتنا تھا وہ مسلم لیگ نون نے بھی بھگت لیا، جو دیکھنا تھا وہ پیپلز پارٹی نے بھی دیکھ لیا، اور مظلوم قوموں کے تو جسموں پہ سے یہ چیزیں گزر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن ہم اس پارلیمان میں کسی عہدے کی لالچ یا جو پاکستان کا ایک روایت لالچ کا ہے اسی کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں۔ ہمارا خون، ہماری جان، ہماری زبان، یہ محنت کش، غریب اور اپنے قوم کے لیے حاضر ہے۔ اور آج میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے اوپر غداری کے مقدمات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور ہمیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اسے ہم ایک بار پیر کہتے کہ آپ کا جتنا جبر ہو کرتے رہے اور ہم برداشت کرتے رہیں گے۔ جناب اسپیکر، ابھی جو ہماری سرحدات پر ایک بہت بڑی جنگ کے بادل منڈلائے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ان سب جنگوں کی ماں ہے، کیونکہ افغانستان میں دنیا کے جتنے گروپس ہیں انہوں نے سب نے اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں، اور مجھے بھی یہ عجیب سا لگتا ہے کہ بعض لوگ جب عدم اعتماد سے سامراج کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے، برطانوی استعمار کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے، جب عدم اعتماد آیا جاتا ہے تو برطانوی استعمار کا اور امریکی سامراج کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ انقلاب کی باتیں منہ سے تو اچھی لگتی ہے لیکن پریکٹیکل انقلاب بہت مشکل ہے۔ جناب اسپیکر، وہ لوگ جو برطانوی استعمار اور امریکہ کے سامراج کے کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش کی گئی اور آنے والے وقت میں ہم ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن جناب اسپیکر وہ تو کسی کے ایک موقع سے ہی ڈیر ہو گئے، ایک موقع بھی برداشت نہیں کر سکے کہ وہ ڈیر ہو گئے۔ جناب اسپیکر، ہمیں ہر چیز کو، اسی ریاست کے عوام کو اور ریاست کے اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر یہاں پہ اس ملک کے لیے اور اسی پارلیمنٹ میں اپنے عوام کے لیے کام کرنا ہوگا۔ جناب اسپیکر، میں آخر میں ایک بات وضاحت کرتا ہوں، شاید کچھ پریشر بھی ہو لیکن ہمیں بھی باتیں کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہم ان حالات ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہی ایک واحد فورم ہے جس پہ ہم اپنی آواز موجودہ دور میں ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ جنرل باجوہ نے پہلے کچھ صحافیوں کے ساتھ مل کے جب میرے متعلق سوال کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ کوئی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے۔ جناب اسپیکر، جب یہاں اسی فلور پہ بلاول بھٹو زرداری نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے جب آرمی چیف باجوہ سے کچھ کہا تھا کہ میرے متعلق، تو اس نے کہا تھا کہ یہ معافی مانگے۔ پھر لمز یونیورسٹی لاہور میں سوال و جواب کے سیکشن میں کچھ طلبہ نے سوال کیے تھے میرے متعلق، تو اس نے کہا کہ اس کے آرمی کی پراپرٹی کے متعلق کچھ کیسز ہے۔ جناب اسپیکر، میں تو کڑا ہوں، اسی وان کے اندر کڑا ہوں، اور میں جیل میں بھی ہوں، قانون کے سامنے بھی پیش ہوتا ہوں، انصاف کا توقع بھی رکھتا ہوں، لیکن جناب اسپیکر یہ عدالتیں پھر کس لیے ہیں؟ یہ پولیس نظام کس لیے ہے؟ پھر ان کو تو ختم کرنا چاہیے۔ جب ایک بندے کی ایسی ہی بات ہو کہ وہ کہے ہاں میرے متعلق کرپشن، جھوٹ، فراڈ یا دھوکہ دہی، یا میں نے اس ملک کے خلاف کہیں پہ غداری کی ہو،
فنڈنگ حاصل کی ہو, اس ریاست کے خلاف کوئی سازش کی ہو تو وہ اپنے سامنے لائے. لیکن جناب اسپیکر, جب میں ان لوگوں کے خلاف بولتا ہوں جنہوں نے آپ جنرل مشرف سے لے کر کیانی اور رحیل شریف تک آئے, وہ آرمی چیف آج ہمارے اندر نہیں ہے, لیکن آج ان کی جنگوں میں ہم مر رہے ہیں. ان کی ڈالر کمانے, جو ان کا ڈالروں کا ایک ذریعہ تھا, یہی جنگیں, آج اسی جنگوں میں ہم جل رہے ہیں. جناب اسپیکر, مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ باتیں کچھ تلخ ہے, لیکن ہمیں یہ اس فورم پہ کرنی ہوگی. ہمیں واضح یہ بتانا ہوگا اسی پارلیمنٹ نے کہ آگے ہمارے ساتھ کیا لائی عمل ہمارے ساتھ اختیار کرنا ہے. میں جناب اسپیکر, یہ اجمل خٹک کا ایک شعر ہے پشتو میں. جب یہ عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی تو ان کے لوگوں نے, ان کے ورکروں نے کچھ نعرے لگائے, کچھ باتیں کی. ننٹول الس داغے محبوبہ سندروائی, ننٹول الس داغے محبوبہ سندروائی, خٹک چیبا دزان سر جڑل کلا نکلا. اس کا میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں. آج پوری دنیا اسی محبوبہ کے گیت گا رہی ہے, آج پوری دنیا اسی محبوبہ کے گیت گا رہی ہے جب خٹک رویا کرتا تھا اپنے آپ کے ساتھ کبھی نہ کبھی. تھینک یو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ان نعروں کی وجہ سے کہ آپ ٹھیک نہیں ہے. جناب اسپیکر, ان کے ساتھ کیا کرنا ہے جو انہوں نے لا کے یہاں پہ بٹھایا تھا. جب کرسی کی خاطر ان کو ہٹایا گیا تو کیا کیا ہے, ہمارے تو گھر اجڑے ہیں, ہمارے تو بازار لوٹے گئے ہیں, مسمار کیے گئے ہیں, ہم تو جنازے اٹھا کر تک چکے ہیں. ہمارے اوپر تو یہی ہوتا ہے, لیکن ریاستی ادارے سپلٹ ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. جناب اسپیکر, تھینک یو. شکریہ.